کچھ وقت گزرنے کے بعد افریقہ کے ساحل پر جب کاکات اور حسن آغا سلطان سلیم کے دیے ہوئے سامان اور جنگجوؤں کے ساتھ پہنچے تو خیر الدین بارباروسا اور ان کے ساتھیوں نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا اور کہنے لگے، سلطان سلیم نے میری توقع سے بڑھ کر ہماری مدد کی ہے۔ 4000 ترکوں کا ایک طاقت بن کر ایک ساتھ ہمارے پاس آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم دشمنوں کو اپنے سامنے ڈھیر کر دیں گے۔ پھر خیر الدین بارباروسا اپنے تمام ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے دشمنوں کے خلاف منصوبہ بنا لیا ہے، لیکن میں اس کی تفصیل ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن جب ہم دشمن پر ضرب لگائیں گے اس وقت تمہیں تفصیل پتہ چل جائے گی۔ اب اگر میری بات پر کسی کو اعتراض ہے تو بتائے۔ لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا تو بارباروسا خوش ہو جاتے ہیں اور پھر حسن آغا کو وہیں پڑاؤ ڈالنے کو کہتے ہیں اور کچھ دستے ان کے ساتھ چھوڑ کر خود اگلے روز اپنے بحری بیڑے کو لے کر گہرے سمندر میں ایک نئے اٹھنے والے طوفان کی طرح مغرب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ خیر الدین بارباروسا ہسپانیوں کے جزیرے فنون کی طرف بڑھے، جہاں کماندار ڈان مارٹن ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا۔ اس جزیرے میں جہاں ایک طرف بہت بڑا لشکر تھا تو وہیں دوسری طرف ان کے سامان کے علاوہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا جزیرہ بھی تھا، اور یہی دونوں چیزیں دراصل بارباروسا کا مقصد تھیں۔ ہسپانیوں کو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے افریقہ سے بارباروسا کو نکال دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سمندر کی لہروں میں طوفان بن کر نمودار ہونے کا ہنر بارباروسا کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ بارباروسا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فنون پر حملہ کر دیا اور اپنے کچھ ساتھیوں اور سالاروں کو قلعے سے سامان اپنے جہازوں پر منتقل کرنے کے کام میں لگا دیا۔ وہ رات ہسپانیوں کے لیے بہت ہی تاریک اور خون انگیز ثابت ہوئی۔ پھر خیر الدین بارباروسا نے ایک آخری زوردار ضرب لگائی اور پھر پیچھے ہٹ گئے اور ساحل پر واپس آئے اور زوردار آواز میں ہسپانیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تسلیس کے فرزندوں، میں خیر الدین بارباروسا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آسمان سے زمین پر برستے عذاب کی طرح تمہارے ضمیر کی کالک کو دھویا جائے اور تمہارے خیموں میں جلتی شمعوں پر آندھیوں کی طرح نزول کیا جائے۔ یہ کہہ کر بارباروسا اپنے جہاز پر سوار ہو کر جس سمت سے آئے تھے اسی سمت واپس چلے گئے۔ بارباروسا کے حملہ آور ہوتے ہی ڈان مارٹن نے افریقہ کے ہسپانوی علاقوں کے سپہ سالار مونکٹ کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ خیر الدین بارباروسا نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اور ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مونکٹ رات میں ہی فوراً اپنے ایک بہت بڑے سمندری بیڑے کے ساتھ ڈان مارٹن کی مدد کے لیے نکل آیا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی خیر الدین بارباروسا کو خبر مل گئی کہ مونکٹ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ فنون کے لیے نکلا ہے۔ تو خیر الدین بارباروسا نے اپنا دوسرا کارنامہ سر انجام دینے کی سوچی اور افریقہ کے ان علاقوں پر حملہ کیا اور دوبارہ قبضہ کر لیا جن پہ پہلے کبھی بارباروسا اور ان کے بھائیوں کی حکومت تھی، لیکن مونکٹ نے ان سے چھین لیے تھے۔ یہ خضر خیر الدین بارباروسا کا ایک رات میں دوسرا حملہ تھا اور دونوں ہی کامیاب ہو گئے تھے، لیکن مونکٹ اس کے علاقوں پر ہونے والے حملوں سے انجان تھا۔ جب مونکٹ باقی سالاروں اور سمندری بیڑے کے ساتھ پہنچا تو ہر طرف تباہی مچ چکی تھی، اور یہ سب دیکھ کر مونکٹ نے ڈان مارٹن سے حیرت انگیز انداز میں پوچھا، کیا واقعی یہ سب خیر الدین بارباروسا نے کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس کی طاقت ختم کر چکے تھے، تو وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس بات کے جواب میں ڈان مارٹن نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ بارباروسا ہی تھا۔ حملہ کرنے کے بعد اس نے خود خطاب کرتے ہوئے بتایا تھا،
اور ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جزیرے کے اندر جس قدر خوراک اور ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا خیر الدین بارباروسا سب لوٹ کر لے گیا۔ یہ سننے کے بعد مونکٹ اور سارے سالار چونک جاتے ہیں۔ پھر مونکٹ کہتا ہے تم اپنے شہنشاہ کو اس بارے میں اطلاع دو اور ان سے مدد بھی مانگو۔ میں واپس جا کر شہنشاہ کے پاس اپنے قاصد بھیجوں گا اور اپنے لشکر کو اور مضبوط کرنا ہوگا ہمیں۔ اگر خیر الدین بارباروسا نے ایسے 2-4 حملے اور کر دیے تو وہ بہت طاقتور ہو جائے گا اور ہر طرف دندناتا پھرے گا۔ جب ساری عمارتوں کا جائزہ لیا گیا جہاں سارے سامان کا ذخیرہ تھا تو وہ خالی ہو چکی تھیں۔ جائزہ لینے کے بعد جب مونکٹ روانہ ہونے لگا تو ساحل سے ایک کشتی آ کر ٹکرائی جس میں 3 آدمی تھے۔ مونکٹ انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب وہ تینوں آدمی کون تھے اور مونکٹ انہیں دیکھ کر چونک کیوں گیا، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بارباروسلر سیریز ان اردو، صرف اور صرف مائی کڈس ٹیوب پر۔